بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دور نبوت کا بدترین فرعون ابو جہل اپنے زخموں سے چور جسم کے ساتھ موت کا منتظر تھا کہ اتنے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے۔ آپ نے اسے داڑھی سے پکڑا اور گردن پر پاؤں رکھ کر جو زور سے دبایا تو ملعون کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ کہا، اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے۔ ابو جہل کی زبان کھینچی چلی آتی تھی مگر پھر بھی تمسخر اڑانے سے باز نہ آیا۔ دوستو، یہ وہی ابو جہل ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے میں گزار دی۔ اس کی موت اور اس کی لاش کے عبرتناک انجام کا واقعہ بھی اسی طرح بھیانک ہے کہ جیسے فرعون و نمرود کی ہلاکت کے واقعات ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میدان بدر کے روز دو نوجوان لڑکے معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ میں سے ایک نے آ کر مجھ سے پوچھا، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ اس نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ اور اذیتیں پہنچائی ہیں۔ آج اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو یا خود قتل ہو جاؤں گا یا اسے قتل کر کے دل کی بھڑاس نکال لوں گا۔ میدان بدر میں گھمسان کا رن تھا۔ جو ہی مجھے ابو جہل دور سے نظر آیا، میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ ابھی اشارہ ہی کیا تھا کہ دونوں لڑکے باز کی سی رفتار پر اس پر جھپٹ پڑے۔ ابو جہل اونٹ پر سوار پھرتیاں دکھا رہا تھا۔ انہوں نے جاتے ہی جو اس پر پہلا وار کیا تو اس کا پاؤں پڈلی سے جدا ہو گیا۔ ابو جہل کراہتا ہوا اونٹ سے نیچے گر پڑا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اس وقت یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے بڑھ کر ایک وار کیا جو میرے بازو پر لگا، جسے میرا بازو کٹ کر جسم کے ساتھ لٹکنے لگا۔ میں اسی طرح لٹکتے ہوئے بازو سے لڑتا رہا، حتیٰ کہ جب اس نے مجھے تنگ کیا تو میں نے اسے اپنی ٹانگ میں دبا کر کھینچا اور جسم سے الگ کر دیا۔ موقع پاتے ہی حضرت معوذ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل پر دوسرا وار کیا، اور وہ اس شدت کا تھا کہ ابو جہل کے جسم سے خون پلید کے فوارے پھوٹ پڑے۔ ابو جہل کو جو اس حالت میں دیکھا تو سمجھا کہ ملعون اپنے انجام کو پہنچ چکا، اور دونوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور تمام معرکہ عرض کیا۔ تبرہ میں ہے کہ ابو جہل ابھی تک مرا نہیں تھا بلکہ موت کے انتظار میں تڑپ رہا تھا۔ جب معرکہ بدر اپنے اختتام کو پہنچا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا، ابو جہل کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی حکم کی تعمیل میں نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی ایک نشانی بھی بیان فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مقتولین میں سے دیکھو اور ابو جہل کو نہ پاؤ تو دیکھنا اس کے گھٹنے کی جگہ زخم کا نشان ہوگا، اور نشان اس طرح بنا کہ ایک مرتبہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جذعان کی دعوت میں گئے تھے۔ ہم دونوں لڑکپن میں تھے اور میں اس سے ذرا دبلا تھا۔ وہاں کچھ معاملہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے اسے دھکا دے دیا، جس سے وہ زمین پر گر پڑا اور اس کے گھٹنے پر خراش لگی۔ زخم تو ٹھیک ہو گیا مگر اس کا نشان باقی رہ گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں میدان میں جا کر کافروں کی لاشوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جگہ خون میں لت پت ابو جہل نظر آ گیا۔ اس میں ابھی سانسیں باقی تھی۔ پھر میں نے گھٹنے پر نشان دیکھا تو وہ بھی نظر آ گیا۔ جب مجھے کوئی ابہام باقی نہ رہا تو میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کی داڑھی کو پکڑ کر زور سے دبایا تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ میں نے کہا، اے دشمن خدا، اللہ نے اب تو تجھے ذلیل کر دیا۔ کہنے لگا، اس میں ذلت کیا ہوئی؟ میں تو اس شخص کا بدلہ لینے آیا تھا جسے تم نے قتل کر دیا تھا۔ اچھا بتاؤ، فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر کہنے لگا، اے ابن مسعود، اے بھیڑوں کے چرانے والے، تو بہت اونچی جگہ چڑھا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو جہل، تیرا قاتل میں ہوں۔ کہنے لگا، نہیں، تجھ سے پہلے غلاموں نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ اور قول یہ بھی ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے
تو آپ نے کہا اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس نے غرق ہوتے وقت ہی کم از کم اپنے ناپسندیدہ کردار کا اعتراف کرتے ہوئے انصاف سے کام لیا تھا۔ تیرا بھی وہی حال ہے، پھر بھی تو اس حالت میں گمراہی اور ضلالت پر اصرار کرتا ہے۔ اس کے جواب میں وہ ملعون کہنے لگا، تم اپنے آقا سے کہہ دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرا تجھ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا سر اٹھایا اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پٹک دیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا ابو جہل کا سر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، یہ اسی کا سر ہے۔ آپ کا یوں فرمانا اظہار تشکر سے تھا، وگرنہ آپ تو اس ملعون کو بخوبی جانتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، واللہ یہ وہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سر کے پاس جا کھڑے ہوئے اور خوب غور سے دیکھ کر فرمایا، یہ شخص اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک دشمن دین ہلاک ہوا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سجدہ شکر ادا فرمایا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو فلاں کنویں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے سرداران قریش کو ٹانگوں سے گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا، اور اسی طرح ابو جہل کے سر کو اور اس کے سرکٹی لاش کو بھی ٹانگ سے گھسیٹ کر کنویں میں ڈالا گیا۔ یوں 24 سرداران قریش کو اس کنویں میں پھینکا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 3 روز بدر میں قیام فرمایا، اور جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اس کنویں پر گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا، اے کنویں والو، کیا تم نے اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا ہے؟ بے شک مجھ سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچ ہو گیا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسط صف فرمایا تھا، اے کنویں والو، اے ابو جہل بن حشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اے فلاں، اے فلاں، جو وعدہ تمہارے رب یعنی بتوں نے تم سے کیا تھا، کیا تم نے وہ ٹھیک پایا؟ کیونکہ میرے رب نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ من و ان سچ ہو گیا۔ اس پر صحابہ کرام نے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے روح جسموں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات میں کہتا ہوں اسے تم ان سے کچھ زیادہ نہیں سنتے، البتہ ان میں جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے۔ اور امام طبرہ نقل کرتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کہتے ہیں، بعض علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کنویں والو، تم نبی کے اہل خاندان ہو کر اپنے نبی کے حق میں بدترین خاندان تھے۔ تم نے میری تکذیب کی حالانکہ دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے گھر سے نکالا، دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے مجھ سے جنگ کی، دوسروں نے میری مدد کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا اسے تم نے سچ پایا، میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا۔ ناظرین، یوں ابو جہل کی جہالت اور ظلمت کا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ بے شک اللہ کے ہاں ہر ظالم کے لیے دردناک عذاب تیار ہے جس سے بچنا محال ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔